میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں، وہ کہتی ہے وہ بھی مجھے پسند کرتی ہے، مگر ماضی میں وہ 2-3 لڑکوں سے موبائل پر بات کرتی تھی۔ اب اس نے سب بری حرکتیں چھوڑ دی ہیں اور پردہ بھی شروع کر دیا ہے، مگر مجھے وسوسے آ رہے ہیں، میں کیا کروں؟ جب وسوسے آ رہے ہیں تو نہیں کرو شادی، کیونکہ ساری زندگی پھر وسوسے آتے ہی رہیں گے۔ بس دیکھو، عورت لڑکی کا نا سب سے بڑی جو خوبی ہے پاک دامنی ہے۔ سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ آپ کہہ سکتے ہو لڑکے کی بھی تو سب سے بڑی خوبی ہے، یہ بے شک ہے، لیکن سب سے بڑی نہیں۔ اللہ نے مرد اور عورت کو الگ الگ ڈیزائن کا بنایا ہے، الگ الگ۔ کچھ بھی برائیاں عورت میں زیادہ بری ہوتی ہیں، مرد میں کم بری ہوتی ہیں۔ کچھ برائیاں مردوں میں زیادہ بری ہوتی ہیں، عورتوں میں اگر ہو تو وہ چلے گا۔ وہ کیا ہوگا؟ مثال کے طور پر مرد اگر کنجوس ہے اور عورت بھی کنجوس ہے تو مرد کا کنجوس ہونا زیادہ برا ہے، کیونکہ عورت کمزور ہے نا، کمزور کی طبیعت میں تھوڑا سا کنجوسی اس لیے بھی ہوتی ہے کہ اس کو بڑے خطرات ہوتے ہیں، تحفظات ہوتے ہیں، اس میں اعصابی قوت کمزور ہوتی ہے، خطرات سے زیادہ ڈرتی ہے۔ مرد زیادہ نہیں ڈرتا خطرات سے، اس لیے وہ کل کی فکر کیے بغیر آج خرچ کر رہا ہوتا ہے۔ تو دونوں اگر کنجوس ہیں تو عورت کی کنجوسی قابل برداشت ہے، ٹھیک ہے بھائی یہ تو عورت ہے، عورت وہ تو ہوتا ہے، اس بیچاری کو خطرات ہوتے ہیں، کمزور ہے۔ لیکن مرد بھی اگر کنجوس ہے تو یہ بہت بری حرکت ہے۔ کنجوس آدمی بہت برا لگتا ہے، مرد ہمیشہ سخی اچھا لگتا ہے، کھلاتا ہوا اچھا لگتا ہے۔ اسی طرح عورت بھی اگر بزدل ہے، مرد بھی اگر بزدل ہے تو زیادہ برا کون ہے؟ بولو نا، آدمی کا کنجوس ہونا بزدل ہونا۔ دیکھو آپ کی بیوی چھپکلی سے ڈرتی ہے، آپ دوستوں کو بتاتے ہو ابے میری بیوی چھپکلی سے ڈرتی ہے، لوگ ہنستے ہیں، یہی ہوتا ہے نا، ارے یار بھابی چھپکلی سے ڈرتی ہے، ہاں میری بیگم تو لال بیگ سے ڈلتی ہے، یہی ہوتا ہے نا۔ لیکن اگر عورت اپنی فرینڈس کو، سہیلیوں کو بتا رہی ہو میرا میاں چھپکلی سے ڈرتا ہے، تمہاری 2 ٹکے کی عزت نہیں رہے گی ان عورتوں کے سامنے۔ حالانکہ سیم جرم ہے نا، کیا ہو گیا؟ سیم جرم ہے۔ وہ عورت کہے گی تو نے آدمی سے شادی کی ہے، کسی عورت سے چھپکلی سے ڈرتا ہے، لال بیگ سے، کاکروچ سے ڈرتا ہے۔ عورت کو قبرستان جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے دن میں، ٹھیک ہے بھائی، مرد نہیں جا رہا دفنانے کے لیے، ابا کو مجھے ڈر لگ رہا ہے بیگم۔ عورت کہے گی چوڑیاں پہن کے بیٹھ جا، کیا خیال ہے؟ میدان جنگ میں عورت، آپ فوج میں ہو یا آپ مجاہد ہو، میدان جنگ میں جاتے ہوئے ڈر رہے ہو، پیچھے تانے دیے جائیں گے نا آپ کو۔ تو ہر برائی، کچھ برائیاں ایسی ہیں، انگریز نے تو مرد اور عورت کا کمبختوں نے فرق ہی ختم کر دیا ہے نا، ان کو تو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ اسی طرح عورت کا ہر وقت زیب و زینت اختیار کرنا برا نہیں ہے۔ مرد ہر وقت شیشے کے سامنے بیٹھا رہے، نوک پلس درست کرتا رہے، برا لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ یہ کہتا ہے بھائی تو کیا زنانہ پن ہے، ہر وقت بیٹھا ہے، کنگا بناتا رہے گا، بال بناتا رہے، سر میں ٹھوکتا رہے گا، آدمی بن یار، کیا کر رہا ہے تو؟ تو اللہ نے دونوں کو سیم پیدا نہیں کیا ہے۔ اسی طرح کچھ خواتین لگائی بجائی کر رہی ہیں، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر لڑوا رہی ہیں، برا کام ہے، لیکن یہ جب مرد کرے تو بہت زیادہ برا ہے۔ یہ گھروں میں مرد کیا کر رہا ہے، اپنی جو ہے وہ اپنے بھائی کو بھابھی کے خلاف غیبتیں کر رہا ہے، بھائی اپنے بھائی کو بتا رہے تیری بیگم ایسی، تیری بیگم ایسی، تیری بیگم ایسی۔ لوگ کیا کہیں گے، بھائی زنانے کام کر رہے ہیں یار، تو کوئی مرد بن یار، تو چھوڑ دے ان کو، رہنے دے۔ لیکن خواتین یہ کام کر رہی ہوتی ہیں کہ نہیں کر رہی ہوتی ہیں؟ ان پہ بھی برا ہے لیکن کم درجے کا برا ہے۔
تو میں کیا رہا تھا وہ بات ہی ذہن سے نکل گئی. یہ مثال کس کی شروع کی تھی میں نے؟ ہے ہاں، پاک دامن ہونے پہ. تو اسی طرح یاد رکھو بے حیائی مردوں میں بھی بری ہے اور عورتوں میں بھی بری ہے، لیکن عورت میں زیادہ بری ہے، کیونکہ عورت تو نام ہی حیا کا ہے. مردوں میں اخلاقی برائیاں فطرتاً کچھ ہوتی ہیں. مرد سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں، بلا وجہ کی بدماشیاں کر رہے ہوتے ہیں، وہ آنکھ مٹکے کرتے پھر رہے ہوتے ہیں. کوئی انٹی یہاں سے گزریں گی، جب تک پورا کراس نہ کر لیں انہوں نے نگرانی لازمی کرنی ہے. دیکھا ہوگا میں نے ٹھرکی لوگوں کو دیکھتا ہوں، کوئی لڑکی آ رہی ہو نا، یہاں بیٹھے ہوں گے، یوں شروع کریں گے پوری، جیسے ہم سلام نہیں پھیر رہے ہوتے، بعض امام سلو موشن میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کرتے ہیں، تو پورا گھر تک پہنچائیں گے. بری بات ہے، کرنے کا کام نہیں ہے، لیکن مردوں کا ٹھرکی ہونا یہ بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے. بہت کم پاک دامن آدمی ہوتے ہیں، مرد ہوتا ہی ٹھرکی ہے، یہ برائی ہے مرد میں. لیکن عورتیں ٹھرکی نہیں ہوتی. عورت اگر ٹھرکی ہے نا تو زیادہ بری ہے. عورت ٹھرکی ہے تو کیونکہ تمہارا تو کمال ہی یہی تھا، حیا. تبھی تو عورت کے لیے ایک مرد ہے کہ وہ ایک مرد پہ ہی اپنا سربراہ مانتی ہے. اس کو نہیں چاہیے روز مرد بدلنے کا شوق نہیں ہے. مرد کمبخت، کل کا کسی کمبخت نہیں کہنا چاہیے، بیچارے نے مجھ سے مسئلہ پوچھا، میری 4 بیویاں ہیں، مجھے کسی لڑکی سے عشق ہو گیا ہے، میں ایک کو طلاق دے کے اس سے شادی کر سکتا ہوں، کیا شرعاً یہ جائز ہے، حلال ہے اسلام میں؟ میں نے کہا جس کو تم چھوڑو گے اس کا گھر تباہ نہیں ہوگا، برباد نہیں ہوگا اس کا؟ کہہ رہے ہاں یہ تو ہے، ہاں یہ تو ہے. پھر میں نے کہا کہ اس کو کیوں زندگی برباد کر رہے ہو بیچاری کی؟ کہہ رہے لیکن مجھے عشق ہو گیا، اب مجھے زنا کا خطرہ ہے. میں نے کہا کمبخت 4 شادیوں کے بعد بھی تجھے زنا کا اگر خطرہ ہے نا تو تو ویسے ہی واجب التعزیر ہے. زنا کے بغیر ہی تجھے کوڑے لگنے چاہیے. اتنے ٹھرکی، سمجھ رہے ہو؟ غلط ہے، میں اس کو اپریشیٹ نہیں کر رہا، میں تو یہ فطرت بتا رہا ہوں کہ اس طرح کے ٹھرکی بھی مارکیٹ میں موجود ہیں. 4 بیویاں اور کمبخت کو ایک کو طلاق اس نیت سے دینا چاہ رہا ہے کہ میں نے کہا پھر میری بات چیت بند ہو گئی اس سے. مجھے تو غصہ آ جاتا ہے پھر کہ بھئی اپنی بہن بیٹی کو رکھ کے سوچ یار، تیرا بہنوں ہی تیری بہن کو طلاق دے رہا ہو کہ مجھے وہاں پسند آ گئی ہے اور چونکہ مجھے زنا کا خطرہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسرے کے لیے بھی پسند کرو. آپ جیسا داماد اور بہنوئی چاہتے ہو تو دوسرے کی بیٹیوں کو بھی اسی طرح سے تحفظ دو. تو طلاق تو شدید مجبوری میں اسلام نے رکھی ہے، ایسی تھوڑی کہ ادھر عشق ہو گیا اور کم 4 کے بعد بھی تجھے عشق ہو رہا ہے. 4 کے بعد تو ابھی چھوڑو، آگے چلو، زیادہ ڈیٹیل میں نہیں آتا. لیکن مرد ٹھرکی ہوتے ہیں، عورت کا کبھی کوئی ایسا کیس نہیں آتا. عورت کو ایک آدھ سے عشق ہو جاتا ہے، بس اسی سے وفا کرتی ہے. بہت ٹھرکی ہوگی تو زندگی میں کسی دوسرے سے ہو جائے گا. یہ نہیں ہوگا کہ آج وہ اچھا لگ رہا ہے، آج جمشید اچھا لگ رہا ہے، آج کل غفار اچھا لگ رہا تھا، پرسوں ستار بھائی سے عشق. ایسا نہیں ہو سکتا، اس کو ایسا نہیں ہوتا. مردوں کے تو ہو رہا ہے. یہ آپ کے سامنے کل کی رپورٹ میں نے رکھ دی نا. تو عورت کا پاک دامن ہونا، عورت کی صفت ہے پاک دامنی. تو اگر وہ پاک دامن ہی نہیں ہے تو بھائی پھر کیا رہ گیا؟ پھر وہ بیوی بنانے کے قابل نہیں ہے. اور آسان مثال دیتا ہوں. عورتیں شوہروں پہ شک کرتی ہیں کہ نہیں کرتی؟ تقریباً ہر عورت ہی کرتی ہے، چاہے جتنا نیک آدمی ہو. لیکن کیا مرد بھی بیویوں پہ شک کرتے ہیں اس طریقے سے؟ نہیں کرتے. ان میں ریشو بہت کم ہے. عورت کا شوہر پہ شک کرنا یہ پازیٹیو ہے، یہ محبت کی علامت ہے کہ اس کو ڈر لگا رہتا ہے میرا میاں کہیں اور توجہ تو نہیں کر رہا. تو میاں سے محبت میں وہ پاگل ہو جاتی ہے، وہ نہیں بھائی ادھر کیوں دیکھا، اس آنٹی کو کیوں دیکھا.
اس کو پازیٹیو لیا جاتا ہے سوسائٹی میں. لیکن اگر آپ نے بیوی پہ شک کرنا شروع کر دیا تو اس کو کیوں دیکھ رہی تھی, تو یہ نیگیٹو ہے. اس کا مطلب آپ تو اپنی بیوی کے کیریکٹر پہ شک کر رہے ہو, سمجھ رہے ہو. اس کو پازیٹیو نہیں لیا جاتا کہ مرد کو عشق کتنا زیادہ ہے اپنی بیوی سے. نہیں بھائی, یہ تو بہت, اس کا مطلب آپ نے تو بہت الزام لگا دیا اس کے اوپر, بہت نیگیٹو سمجھا جاتا ہے اس کو. تو اس لیے عورت کی سب سے بڑی کوالٹی کیا ہے؟ پاک دامنی. زندگی میں اس کے شوہر ہی آئے اس کی زندگی میں بس. اگر پہلے اتنے بوائے فرینڈ, ان سے دوستیاں, ان سے میرے سامنے جو واقعات آتے ہیں میں بتاتا نہیں ہوں, کیونکہ اس سے برائی پھیلتی ہے. کیسے کیسز آئے ہیں کہ پہلے اتنے سارے بوائے فرینڈ تھے, اب شادی ہو گئی تو ٹھیک ہے, شروع میں تو بہت اچھی زندگی گزر رہی ہے, لیکن جہاں تھوڑی سی کمزوری مرد میں آئی نا, اکنامیکلی کمزور ہوا, فزیکلی کمزور ہوا, ہر مرد 100% کامل نہیں ہوتا, تھوڑا ٹائم گھر میں کم دے رہا ہے, تو نکالا جمشید کا نمبر اور اس سے گپ شپ شروع. بھائی کوئی بات نہیں, کالج میں فرینڈ تھا, ٹائم اچھا پاس ہو جاتا تھا, پرانے گانے اچھے یاد تھے اس کو, اب لیٹسٹ گانے بھی اس کو یاد ہیں. میرا والا تو نہ نئے سناتا ہے نہ پرانے سناتا ہے, سناتا ہوگا پتہ نہیں کس کو سنا رہے جا کے. خیر, تو پھر وہ جمشید کا نمبر نکالا, پھر غفار کا نمبر, پھر ان سے دوستیاں. شروع میں تو صرف SMS بازیاں چلتی ہیں, دوستیاں ہوتی ہیں, وہ حالات ہوتے ہیں کہ میں تو سوچتا ہوں کسی برساتی نالے میں گھس کے زندگی وہاں گزاروں, لوگوں سے کٹ جاؤں. ایسے ایسے واقعات آتے ہیں, نہیں کہتا ہے یار مجھے نہیں سناؤ خدا کے لیے. پردہ ڈالا ہوا ہوتا ہے, اللہ نے میاں کو پتہ ہی نہیں ہوتا. میاں بھی کرتے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, ایک طرفہ بات نہیں کر رہا میں. تو اس لیے بھائی سب سے بڑی کوالٹی عورت کی کیا ہے؟ بولو, پاک دامنی. باپ کے گھر سے نکل کے کہاں جائے؟ شوہر کے لیے. بیوی بنانے کے قابل یہی ہے بس. باقی علاج کے لیے ڈاکٹر, لیڈی ڈاکٹر الگ اس کی کوالٹی, ٹیچنگ کے لیے لیڈی ڈاکٹر کی الگ کوالٹی, بزنس کرنا ہے کسی لیڈی کے ساتھ اس کا تو تجربہ ہونا چاہیے بھائی. جمشید کے ساتھ بھی بزنس ڈیلنگ آتی ہے اس کو, ستار کے ساتھ بھی بزنس پارٹنر کا الگ. لیکن بیوی بنانے کے لیے سب سے بڑی کوالٹی کیا ہے؟ منہ سے پھوٹ لو نا, پاک دامن. اس کی زندگی میں آپ کے علاوہ کوئی مرد نہ آیا ہو. ویسے مارکیٹ میں ایسا مال ملنا, چلو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. بس آخری سوال بھائی کا لے لیتے ہیں. بلوچستان سے ہیں, آپ سے ملاقات. اچھا ملتے ہیں. اور بھائی جلدی شاباش. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب آج کل پولیو والے بہت زیادہ سختی کر رہے ہیں. پولیو والے بہت زیادہ سختی کر رہے ہیں, تو پلا دو پولیو, نشان لگوا لو, پھر نہیں سختی کریں گے. پولیو کا پوری دنیا سے خاتمہ ہو گیا ہے سوائے پاکستان اور افغانستان کے, افریقہ کے سے بھی. اس لیے وہ سختی کر رہے ہیں کہ یہ جڑ سے ختم کرنا ہے اس پولیو کو. جی دولہا نکاح کا خطبہ ہاں پڑھ سکتا ہے. کیونکہ ابھی ایک جگہ میں نے دیکھا ہے دولہا خود پڑھ رہا تھا نکاح, ہاں تو وہ شرعاً جائز. ہاں جائز ہے. حنیفہ انصاری بنت عقیل احمد, اور مہر ہے 57,000 سونے کی مد میں. ان کے وکیل کون ہیں دلہن کے؟ حنیفہ انصاری کے. محمد شعیب صاحب کہاں ہیں؟ کہاں ہیں جناب محمد شعیب؟ آپ ہیں؟ آپ نے اجازت دی کہ میں 57,000 روپے مہر جو سونے کی شکل میں ہوگا اس مہر میں نکاح حنیفہ ہی نام ہے نا, حنینہ انصاری, اجازت دی کہ حنینہ انصاری بنت عقیل احمد کا نکاح میں محمد شارق ولد محمد شاہد سے کروں, 57,000 روپے مہر. ٹھیک ہے. محمد طاہا ولد محمد شاہد
آپ ہیں. یہ ہنینا جو ہے نا اس کو صحیح کر لینا. یہ حنیفہ ٹائپ کا لکھا ہوا ہے, فے بنایا ہوا ہے اس کو. محمد طاہا ول محمد شاہد, دلہن کا نام ہے مقدس حسین انصاری. بھائی صاحب حسین لکھا ہوا ہے.